اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے بعد اپنے گھروں میں قرآن مجید کی یہ صورت لازمی پڑھا کرو۔ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اولاد کامیاب ہوگی، خوشحالی، رزق اور رحمتوں کی بارش ہوگی۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے یا جوان اولاد میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو ماں باپ اپنے گھروں میں روزانہ صبح قرآن مجید کی یہ رحمتوں اور برکتوں والی صورت پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، برکت، خوشحالی، رزق اور رحمتوں کی برسات ہونے لگے گی۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت اور شفا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بیماریوں کی دواؤں کے لیے طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنا تو دور، اسے کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے۔ قرآن مجید کی جو عظمت ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ہم غور کریں، اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ عظمت قرآن کا بیان جہاں ہم خود کلام الہی سے سمجھیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ اس کلام کی کیا عظمت ہے، کیا طاقت اور کیا تاثیر ہے۔ قرآن پاک کی عظمت اور تاثیر کے لیے صرف یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن شریف کے بعد کوئی بھی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ خدا نے چاہا تو الکتاب المبین قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی، اور قرآن پڑھتے وقت بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ تلاوت کے دوران فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان مردود گھر سے بھاگ جاتا ہے، گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بلا شبہ قرآن پاک کی برکتیں لامحدود ہیں، اور اس مضمون میں قرآن مجید سے متعلق چند احادیث کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اللہ کی اس عظیم کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ رب دو جہاں ہماری اس کوشش سے خوش ہو کر ہمیں نیک اجر عطا فرمائے۔ ناظرین، قرآن کی فضیلت بخاری شریف کی اس حدیث سے معلوم پڑتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک یہ ذکر ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت اور شان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہر دور میں مسلمان تو مسلمان، خود کفار بھی اس کی عظمت کے قائل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی عظمت کلام الہی کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنی کتاب عزیز کی تعریف بیان کی ہے، جو کہ اس کتاب کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے۔ چنانچہ سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں 7 آیتیں جو کہ نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ کتاب پچھلی تمام الہامی کتابوں پر مہیمن یعنی نگران اور محافظ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگران اور محافظ ہے۔ ناظرین، گویا یہ کتاب مقدس سابقہ نازل شدہ تمام کتابوں کے مقاصد کی مہیمن
یعنی محافظ اور نگران ہے، اور ان میں درج شدہ باتوں کی معتبر گواہ ہے جو ان کی صحیح باتوں کی تصدیق اور اثبات کرتی ہے، اور لوگوں کی طرف سے تحریف کردہ یا بڑھائی ہوئی غلط باتوں کی تردید کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی اس کتاب کا ایک وصف علی حکیم بھی بیان فرمایا ہے، یعنی وہ بہت بلند برگزیدہ اور نہایت محکم کتاب ہے، جیسا کہ سورۃ الزخرف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم اور اس کی حکمت کے بارے میں نہایت اعلیٰ درجے کی گواہی ہے، اور امام راضی کے بقول بلا شبہ یہ عظمت قرآن کا ایک پہلو ہے کہ یہ کتاب اپنے مقام و مرتبہ اور شرف و منزلت کے اعتبار سے نہایت بلند پایا ہے، اس لیے یہ تمام سابقہ آسمانی کتب پر غالب اور برتر ہے، مزید اس وجہ سے بھی کہ روئے زمین پر بطور معجزہ برقرار ہے۔ قرآن پاک کی حرمت و تعظیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ازلی کلام الہی ہے جو لوح مکنون سے لوح محفوظ کی طرف اتارا گیا، گویا یہ کلام غیر مخلوق ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام بحکم الہی لے کر اترتے رہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی قدر و منزلت، شان و شوکت اور شرف و عظمت کی دلیل ناظرین کیا ہوگی کہ یہ کلام الہی جس ہستی مبارک پر نازل ہوا وہ باعث تخلیق کائنات شہ لاولاک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسے لانے والے جبرائیل امین ہیں۔ الغرض اس حکمت والی لاریب کتاب کو جس نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے یہ اپنی عظمت اور شرف میں بے مثال ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور تاریخی تناظر میں بھی دیکھا جائے تو سابقہ انبیاء پر جتنی بھی کتابیں نازل کی گئیں ان میں رد و بدل کر دی گئی، لیکن قرآن کریم کا یہ امتیازی وصف ہے کہ جس نے بھی اس میں تحریف یا معارضہ کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کے فضل و کرم سے ناکام اور نامراد ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت کے ساتھ عرب کے بلند و بانگ اور خاص الخاص خطبہ کو چیلنج کیا کہ اس کی مثل لے آؤ، لیکن انہیں اس پر قادر نہ پایا۔ ناظرین محترم، اگر قرآنی اسلوب اور انداز بیان کو گہرائی سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کی ایک صورت تو درکنار، اس کی ایک صورت کی آیات، ان آیات کے کلمات، الفاظ اور حروف ہی نہیں بلکہ زبر زیر شد و مد کے تحت بھی اس قدر حقائق اور رموز مخفی پوشیدہ ہیں کہ زبان ان کو بیان اور قلم ان کو ضبط تحریر میں لانے سے قاصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہوں تو سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہوں اور پیچھے 7 سمندر اور ہوں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اہل حق کے نزدیک قرآن وہ اجمالی علم ہے جو حقائق کلیہ کا مجموعہ ہے، اور اس بات کی تائید خود قرآن کریم اپنی زبانی فرماتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ اس کی عظمت اور بزرگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر اصغر و اکبر چیز اس میں موجود ہے، یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا علم اس میں درج ہے۔ خشکی اور تری کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ اگر انسان دارین میں اپنی نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی قرآن کی بدولت ہی نصیب ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تم کو کتاب اللہ اور اپنی عطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب سخت فتنے ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے نکلا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ جس میں تم سے پہلوں کی اور تم سے بعد والوں کی خبریں ہیں اور تمہارے مابین فیصلے اور احکام ہیں، اور وہ فیصلہ کن ہے،
کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، اور جس نے اسے چھوڑا اپنے تکبر کی وجہ سے تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کی اس کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور اس کا ذکر حکمت والا ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی عظمت کے ساتھ ساتھ شرف انسانی بھی واضح ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے بندہ اپنے مالک و مولا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا ہوتا ہے، جو کہ معراج انسانیت کا انتہائی درجہ ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیسے حاصل ہوگی؟ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ جن گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسے گھروں میں بیماریاں اور پریشانیاں نہیں آتیں۔ بڑے سے بڑے جادوگروں کا کوئی جادو ٹونا وغیرہ بھی اثر نہیں کرتا، کیونکہ رحمت کے فرشتے دن رات ایسے گھروں پر سایہ کیے رکھتے ہیں۔ ایسے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے گھروں پر اللہ کی لامحدود رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے گھروں کے معاشی معاملات میں اللہ کی وسعتیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں، ایسے گھروں کے افراد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہتے ہیں۔ جوان بیٹے بیٹیاں تعلیمی اور کاروباری لحاظ سے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ جوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے خود بخود چل کر آتے ہیں۔ جن گھروں میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، کامیابی ایسے گھروں کے افراد کا مقدر بن جاتی ہے، ایسے گھروں کے اتحاد و اتفاق کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہیں دنیا کا کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ناظرین، اگر آپ کے گھروں میں کسی بھی قسم کے کوئی مسائل، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے یا مشکلات ہیں تو آپ بھی روزانہ اپنے گھروں میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ قرآن پاک کی وہ بے مثال رحمتوں اور برکتوں والی سورت البقرہ ہے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ سورت البقرہ قرآن کا کوہان ہے، اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورت البقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورت البقرہ ہے۔ ہر چیز کا ماحصل ہوتا ہے اور قرآن کا ماحصل مفصل صورتیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورت البقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز نہیں ستا سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح ناظرین، ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا ساری رات ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور کا بقع بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید انہوں نے رات کو سورت البقرہ پڑھی ہوگی، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے، رات کو میں سورت البقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سیکھو، اس کو حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دو نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور رات کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اس کے رہنے کے لیے سلطنت اس کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہوگی۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم اور اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم پر یہ انعام کی گئی ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے یا بے ترتیل۔ سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چل رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر دو سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورۃ البقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی سورۃ آل عمران کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے ہاں، تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی جانب جھک جاتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت لازمی کیا کریں، اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ پوری صورت نہ پڑھ سکیں تو جن 10 آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 10 آیتیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آپ کی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوگی۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، لہٰذا آپ بھی اپنے گھروں میں روزانہ صبح سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ اگر ایک وقت میں سورت کو مکمل نہیں کر سکتے تو دن میں 2-3 مرتبہ پڑھ کر اس سورت کو ضرور مکمل کیجیے۔ انشاءاللہ پورے گھر میں سکون کا ماحول ہوگا۔ چند دنوں میں رحمتیں، برکتیں اور خوشحالی آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کل جہان کے مالک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔